أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الفیل ہے. یہ ان سورتوں میں ہے جن کو الحمدللہ ہر مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اپنی نماز میں پڑھتا رہتا ہے، اور ہر مسلمان کے یہ سورت یاد ہوتی ہے. رمضان المبارک میں بھی جو کہتے ہیں جب قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے تو اسی صورت سے پھر تراویح پڑھتے ہیں، یعنی علم طرح سے. تو اسی صورت سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفیل قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورت ہے. اس سورت مبارکہ کا نام ہی سورہ فیل پر ہے. فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں. اس سورت کے اندر ہاتھیوں کا ایک لشکر تھا، تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام ہی سورۃ الفیل ہے. اس سورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 96 حروف ہیں، 96 لیٹرز. اس سے پہلے قرآن کریم کی صورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو مکی ہوتی ہے اور ایک مدنی ہوتی ہے. آپ قرآن کریم کو جب مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر آتا ہے کہ مکیہ اور کہیں پر آتا ہے مدنیہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 2 پیریڈ ہیں. ایک پیریڈ تو مکۃ المکرمہ کا ہے کہ آپ مکے میں رہے، اور پھر ایک پیریڈ آپ کا مدینہ المنورہ کا ہے کہ آپ مدینے میں چلے گئے. جب آپ مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے تو اس وقت میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے قرآن بھیجا جاتا تھا آپ کے اوپر. اس لیے قرآن کریم 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. تو جو صورت اور جو قرآن کا حصہ مکے میں نازل ہوا اس کو مکیہ کہتے ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے پر نازل ہوا اس کو مدنیہ کہتے ہیں. تو سورۃ الفیل بھی ان صورتوں میں ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو مکیہ بھی کہتے ہیں. جیسے مکے میں نازل ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، مکی صورت. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو جو کہ کعبۃ المکرمہ کو ڈھانا چاہتے تھے، منہدم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کو غلط کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر گول کے گول پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر یعنی جو لشکر آیا تھا دشمنوں کا کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو ان دشمنوں پر، ان لوگوں پر پتھر کی کنکریاں، مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یا مال کی طرح کر دیا. یہ اس سورۃ الشریفہ کا ترجمہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک دیش ہے یمن، جو آج بھی عرب کے برابر میں ہے. وہاں پر ایک قوم رہتی تھی حمیر، جو ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دورہ تھا، اور آپ کی نبوت
آپ ہی آخری نبی یعنی اللہ کے وسلم سے پہلے نبی تھے، اور آپ کے ماننے والے ہی اصل اللہ کے بندے مانے جاتے تھے۔ تو یمن کے اصلی باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مختلف ستاروں کے لیے انہوں نے بڑے بڑی مندریں اور بڑے بڑے عبادت کرنے کے گھر بنا رکھے تھے۔ ادھر عیسائیوں نے جن کی حکومت روم پر حکومت تھی ان کی، اور دوسرے ملکوں پر بھی ان کا قبضہ تھا، حبشہ پر، شام پر، ان کی تبلیغ کی وجہ سے یمن کے اندر بھی لوگ عیسائی ہونے لگے تھے۔ جب یمن کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، یہ حمیر کا آخری بادشاہ، یعنی یمن کا جو قبیلہ تھا حمیر، اس کا آخری بادشاہ تھا ذو نواس۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے ملک یمن میں عیسائیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ظاہر ہے آپ آج دنیا میں اگر یہ حالات دیکھیں کہ اسلام جو بڑھتا جا رہا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ایک جٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ہی کہ اسلام کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ اسلام سے روکنے کے لیے، مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے، لیکن اسلام ہے کہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خداوند قدوس کی جانب سے ہوتی ہے، جو حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو یمن کے اندر جب عیسائیت، کیونکہ اس وقت میں صحیح مذہب تھا عیسائیت کا ہی، اللہ کے نبی بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو یمن کے اندر عیسائیت بڑھنے لگی۔ اب یمن کے بادشاہ ذو نواس نے عیسائیت کو روکنے کے لیے، عیسائیوں کی تعداد کو گھٹانے کے لیے ایک بڑا گھنونا کھیل کھیلا۔ قرآن کریم کی سورۃ البروج میں اس کا مفصل واقعہ مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ بھر دی گئی، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، آگ جلا کر ان عیسائیوں کو جن کی تعداد 20,000 لکھی ہے، بادشاہ نے بزور شمشیر اور طاقت کے زور پر سپاہیوں سولجروں کے ساتھ میں ان 20,000 عیسائیوں کو ان آگ کے گڑھوں میں ڈلوا دیا، سارے عیسائیوں کو ختم کروا دیا۔ صرف 2 عیسائی کسی طریقے سے بچ نکلے جو وہاں سے نکل کر بھاگ لیے، اور شام میں جو اس وقت میں رومی مقبوضات میں سے تھا وہاں پر پہنچے۔ ان دونوں عیسائیوں نے جا کر شام کے بادشاہ سے جو قیصر تھا اس سے اپنی آپ بیتی سنائی اور اپنے درد کا اظہار کیا۔ شاہ شام کا جو بادشاہ قیصر تھا اس نے دیکھا کہ یہ اس کے ہم مذہب ہیں، اس کے مذہب، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، وہ بھی عیسائی ہیں۔ اب جب دیکھا کہ یہ تو میرے اپنے مذہب کے لوگ ہیں، اپنے دھرم کے لوگ ہیں، اس نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا، کیونکہ یہ حبشہ یمن کے قریب پڑتا تھا، دونوں میں صرف دریا کا بیچ میں دریا حائل تھا، تو یمن حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ تم ان کا بدلہ لو۔ تو قسطنطنیہ کی جو رومی سلطنت، اس کے سپورٹ سے حبشہ کی حکومت نے 70,000 فوجیوں کو یمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ 525 عیسوی میں حبشہ کی فوج نے جو اربات اور ابرہہ، ان 2 کمانڈروں کی سرکردگی میں، ان 2 کمانڈروں کی رہنمائی میں یمن پر اٹیک کیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ قیصر نے اور حبشہ کی حکومتوں نے جو یمن پر اٹیک کیا وہ صرف دھارمک معاملہ تھا یا اپنے مظلوموں کی مدد کرنے کی وجہ سے ایسا کیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تجارت پر قبضہ کرنا تھا۔ یمن کے مظلوموں کے خون کا انتقام، ان کی مدد صرف ایک بہانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ رومی سلطنت جب سے مصر اور شام پر قبضہ کی ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی ایک کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ملکوں
پر اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قبضہ اور قابض چلے آ رہے تھے اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لے، تاکہ اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ پورے کے پورے اسی کو حاصل ہو اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ بہرحال جو بھی تھا، اس طریقے سے یمن کے اوپر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ دو کمانڈر تھے، اربات اور ابرہہ، اور بعض لکھتے ہیں کہ اصل اربات تھا، اسی کا ایک فوجی ابرہہ تھا۔ 20 سال تک، تقریباً 543 تک اربات نے یمن پر شاندار حکومت کی، لیکن ابرہہ نے بغاوت کر دی سپاہیوں کے ساتھ میں، اور اس طریقے سے دونوں میں مقابلہ ہوا اور اربات جنگ میں مارا گیا، اور اس کے بعد میں ابرہہ یمن کا حاکم بن گیا۔ شاہ حبشہ جو تھا، نجاشی جو تھا، اس نے راضی کر لیا اور کہا کہ میں ہی اب شام یمن پر حکومت کروں گا اور میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ کے حکم کو مانوں گا۔ اس طریقے سے یمن کے اندر سے حمیر قوم کا خاتمہ ہوا اور وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ یمن پر پوری طرح کنٹرول کر لینے کے بعد ابرہہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو ان کی پلاننگ تھی، یعنی جو پس دنیا کو دکھانے کے لیے تو اس لیے اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا کہ وہ مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا اصل منصوبہ، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر عیسائیت کو پھیلا جائے، چاہے وہ تلوار کے زور پر ہو، چاہے وہ پیار سے ہو۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پوری دنیا کی ٹریڈنگ پر، پوری دنیا کی تجارت پر قبضہ کیا جائے تاکہ دنیا ان کی محتاج بن جائے، اور آج تک یہی طریقہ ان کے اندر جاری ہے کہ پوری دنیا کی تجارت پر ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں کے ذریعے سے یا دوسرے طریقوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو وہ اپنی مٹھی میں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابرہہ نے سب سے پہلے یمن کے اندر بڑے بڑے عمراء کو اور جو مذہبی لوگ تھے، پادریوں کو اکٹھا کیا، اور ان کے مشورے سے عرب یمن کے اندر ایک شاندار چرچ بنوایا۔ لکھتے ہیں کہ وہ چرچ اتنا بلند بنوایا کہ اگر اس کے نیچے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا تھا اور اوپر اس کی نظر کرنا چاہے تو اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا بلند اس چرچ کو اس نے بنوایا جس میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، دوسرے شاندار چیزوں سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، اس کو سجایا گیا۔ اور اس کے بعد میں ابرہہ نے اعلان کرا دیا پورے عرب کے اندر، سارے علاقوں میں، کہ جو لوگ حرم جاتے تھے، یعنی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے، ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہیں پر جو ہم نے ایک چرچ بنوایا ہے اس کی زیارت کر لیا کریں، اس کا طواف کر لیا کریں، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یمن کے وہ لوگ جو بت پرست تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، وہ کس طرح سے اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ ظاہر بات ہے انہوں نے برداشت اس کو نہ کیا، اور نہ ہی اس پر وہ سہمت ہوئے کہ ہاں وہ یمن میں ہی ابرہہ کے ذریعے بنائی ہوئی چرچ میں عبادت کیا کریں گے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات لگتی ہے کہ اس نے ایسا اعلان کر دیا جو انسان کی مذہبی سوچ کے بھی خلاف تھا اور اس کے فریڈم کے بھی خلاف تھا، جبکہ وہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم تو سب کو آزادی دیتے ہیں۔ تو مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر کہ اس کا مقصد یہ اعلان کرانے کا یہ تھا تاکہ عربوں کو غصہ دلائے، اور جب عربوں کو غصہ آ جائے کہ ان کے کعبے کا طواف کرنے سے روکا جا رہا ہے تو وہ کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھیں کہ جس سے مکۃ المکرمہ میں جا کر کعبے کو منہدم کرنے کا اس کو کوئی بہانہ مل جائے۔ بہرحال غصہ آنا تھا اور غصہ آیا،
اور عرب کے کچھ نوجوانوں نے کسی طریقے سے اس کے اندر جا کر اس میں آگ لگا دی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک آدمی کسی طریقے سے اس چرچ کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر گندگی کر دی، بیت الخلا کیا اور اس کو گندا کر دیا۔ بہرحال جو بھی وجہ بنی، چاہے اس میں آگ لگی ہے، اس کو گندا کیا، اور ادھر ابرہہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے چرچ میں آگ لگائی گئی یا اس کے چرچ کو گندا کیا گیا، تو مورخ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ خود اس کی اپنی پلاننگ اور اپنی سازش تھی کہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے یہ کام کرایا تاکہ کعبۃ اللہ کے اوپر اس کو حملہ کرنے کا جواز مل جائے، جیسے آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود، اور اس کو پھر پولیٹکس کہتے ہیں۔ یہ پولیٹکس نہیں، ڈرٹی پولیٹکس ہے، سیاست نہیں، یہ گندی سیاست ہے، چنگیزیت ہے۔ یہ سیاست تو اسلام بھی سکھلاتا ہے لیکن اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، سیاست تو اسلام بھی سکھلاتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو ابرہہ نے بہرحال جو بھی وجہ بنی، اب اس کو بہانہ بنا کر اور بلیم عربوں کے اوپر دیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اور کہا کہ قسم کھائی کہ جب تک میں عربوں کے کعبے کو منہدم نہ کر دوں، اس کو نہ ڈھا دوں، جب تک میں چین سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، اور ادھر شاہ حبشہ سے گفت و شنید کی اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، اس کو بھی بڑی خوشی، اور اس نے ایک شاندار اور بڑا شاندار ہاتھی بھیجا جس کا نام محمود تھا، اور کہا کہ لو اس ہاتھی پر سوار ہو کر تم جانا۔ بہرحال اس میں 9 یا 13 ہاتھی یا 12 ہاتھی اس لشکر میں شامل تھے ابرہہ کے۔ 60,000 کا لشکر ابرہہ نے تیار کیا۔ تو وہ جو ہاتھی تھے، عربوں کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے تھے، پہلی بار ہاتھی دیکھے گئے اور بڑے عجیب تھے اور بڑے طاقتور سمجھے جا رہے تھے، اور تھے بھی وہ بڑے طاقتور، تو عربوں کو بڑا عجیب لگا، اسی لیے اس لشکر کا نام ہی ہاتھیوں والے لشکر ہو گیا، اصحاب الفیل، یعنی ہاتھیوں والے۔ ادھر جب ابرہہ نے لشکر تیار کیا، یمن کے اندر بہت سے عرب رہتے تھے، اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی، جیسا میں نے عرض کیا۔ ان کا ایک سردار تھا ذو نفر، اس نے یمن کے اندر اعلان کر دیا اور سارے عربوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ابرہہ سے مقابلہ کیا، لیکن خدا کی قدرت، خدا کو تو منظور یہ تھا کہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ میں حرم خلیل میں پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر اس کی ذلت اور رسوائی دنیا کے سامنے دکھائی جائے۔ بہرحال ذو نفر نے عربوں کے ساتھ مل کر ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن مقابلے میں شکست کھا گیا۔ اس کے بعد میں ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، اور راستے میں جو بھی قبیلہ ملتا گیا، کچھ نے ابرہہ کا مقابلہ کیا اور کچھ نے اس کا ساتھ دیا۔ جہاں سے گزرتا تھا، جہاں تباہی اور بربادی کرتا ہوا نکلتا تھا، تو کچھ نے اس کا ساتھ دیا اور کچھ نے مقابلہ بھی کیا، لیکن مقابلہ کرنے والا کوئی بھی اس سے نہیں جیتا۔ یہاں تک کہ جب طائف میں پہنچی تو طائف والوں نے دیکھا کہ ابرہہ کے پاس میں ایک بڑا لشکر ہے، اگر وہ اس سے مقابلہ کریں گے تو جیتنے کے چانس بہت ہی کم ہیں۔ ادھر طائف کے اندر لات کی ایک بڑی مندر طائف والوں نے بنا رکھی تھی۔ ان کو یہ ڈر، یہ خدشہ ہوا کہ اگر انہوں نے ابرہہ کا مقابلہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ابرہہ غصے میں آ کر ان کے مندر کو توڑ دے۔ لات کی جو مندر تھا ایک بڑا مندر تھا، بھویہ مندر۔ تو طائف والوں نے ڈر کر ابرہہ سے صلح کر لی اور کہا کہ جس گھر کو توڑنے کے لیے آپ آئے ہیں وہ گھر یہاں پر نہیں ہے، بلکہ تو آگے مکے میں ہے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ایک شرط ہے یا ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ ہمارے مندر کو اور ہمارے معبد گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ میں اپنے ایک سردار کو بھیجیں گے جو آپ کو راستہ بتلائے گا کہ کس جگہ پر وہ گھر ہے جس گھر کو توڑنے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ اس طریقے سے ابو رغال نامی شخص کو انہوں نے ابرہہ کے ساتھ کر دیا، جو ابرہہ کو لے کر چل دیا۔ ادھر ابرہہ کے لشکر کی خبر پورے عرب میں پھیل چکی تھی، پورے عرب میں ایک طرح کا وہ ایک ڈر اور خوف و وحشت طاری ہو چکی تھی۔ مکۃ المکرمہ کے جب قریب یہ لشکر پہنچا، 60,000 کا لشکر تھا جس میں ہاتھی تھے اور سارے فوجی، سارے سپاہی بڑے وردیوں میں تھے۔
اب جب مکے کے قریب پہنچا تو عربوں کے، مکے والوں کے جو جانور تھے، جس میں بکریاں تھیں، اونٹ تھے، جو بھی چل رہے تھے، ان سب کو وہ مارتے، کاٹتے اور پکڑ کر اپنے پاس میں لے آئے۔ انہی میں 200 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ادھر ایک شخص کو پھر ابرہہ نے مکے والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھو، میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ کعبے کو منہدم کرنا ہے، کعبے کو ڈھانا ہے، اور اس کو ڈھانے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر تم خاموش رہے، تم نے میرا مقابلہ نہ کیا، میرے سامنے نہ آئے، تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو ابرہہ کے ایلچی نے جب مکے والوں سے بات کی تو مکے والوں نے کہا کہ ہمارے سردار عبد المطلب ہیں، آپ ان سے بات کیجئے اور ان کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیے۔ بہرحال عبد المطلب سے بات کی گئی۔ عبد المطلب نے کہا کہ جس کا یہ گھر ہے اللہ کا، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں عبد المطلب نے سمجھایا کہ دیکھو، یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کا گھر ہے، یہ اس مالک کا گھر ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، یہ اس رب کا گھر ہے جو تمہیں اور مجھے پیدا کرنے والا ہے، یہ اس مالک کا گھر ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اگر تم اس کے گھر کے ساتھ میں بری نیت کے ساتھ میں کوئی حرکت کرو گے، اس کو ڈھانے کا ارادہ کرو گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ مالک تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ رب تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تو ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے براہ کرم، اور چل کر خود حضور سے یعنی ابرہہ سے بات کیجیے، آپ ان سے خود بات کریں اور ان کے سامنے ساری صورتحال رکھ دیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب اس ایلچی کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول وسلم کی نور آپ کے دادا کے چہرے میں چمک رہا تھا۔ ابرہہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے کر و فر کے ساتھ میں اس کے سپاہی، اس کے فوجی کھڑے ہوئے تھے، ایک بڑے دبدبے کے ساتھ میں، ایک ہیبت ناک منظر تھا۔ جب اس نے عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو عبد المطلب کی باروب شخصیت اور ان کے چہرے پر جو روب تھا، اس کو دیکھ کر ابرہہ کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور ابرہہ اپنے تخت سے اترا اور نیچے آ کر بیٹھا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر میں بٹھایا، اور عبد المطلب سے پھر وہی بات کی کہ دیکھو، میرا مقصد یہاں پر آنے کا یہ ہے کہ میں صرف کعبے کو ڈھانا چاہتا ہوں، تم سے میں کوئی تعرض نہیں کروں گا، تم اس سے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، تو اب تم بتائیے تم کیا کہتے ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب مجھ سے کعبے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ تمہارے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو۔ رہی بات کعبے کی، جہاں تک تعلق ہے کعبے کا، تو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو، اور کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے یہ سن کر کہا کہ عبد المطلب، تمہاری وقت، تمہاری عزت میرے دل میں بہت تھی، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ تم صرف اتنے عظیم آدمی ہو اور اتنی چھوٹی سی درخواست لے کر آئے ہو کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ آپ نے کعبے کے بارے میں جو تمہارے دین کا سرچشمہ ہے، جس سے تمہارا سمان اور عزت کی جاتی ہے عربوں کے اندر، تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر گئے اور عرب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عرب پورا مکہ جو ہے چند ہزار نفوس پر مشتمل تھا، چند ہزار لوگ تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ادھر ابرہہ کا لشکر 60,000 تھا، تو مقابلے کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ لیکن عبد المطلب کو اور عرب کے لوگوں کو یقین تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر کی طرف جو بھی بری نظر سے دیکھے گا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر ضرور آئے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عرب مکے شہر میں ہوں، اور جب اللہ کا عذاب
ابرہہ کے لشکر پر آئے تو کہیں ہم بھی اس کی چپیٹ میں نہ جائیں، اس لیے تم شہر کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر اور باہر جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ادھر عبد المطلب اپنے چند سرداروں کے ساتھ میں کعبۃ المکرمہ گئے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر کعبے کے دروازے سے چمٹ کر خوب رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیری حفاظت کر سکیں، تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ اب ابرہہ نے اپنے صفے بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ میں اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو صبح میں حملہ کرنا ہے۔ اور جب صبح کے وقت میں اس محمود نامی ہاتھی جو بڑا طاقتور تھا اس کو اٹھانا چاہا حملہ کرنے کے لیے، تو خدا کی قدرت، ہاتھی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ مہاوت جو تھے ہاتھیوں کے، انہوں نے بہت پیٹا، بہت اٹھانا چاہا، جتنی کوشش کی، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ جب اس کو مکے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اٹھانا چاہتے تو فوراً اٹھ جاتا، دائیں طرف اٹھانا چاہتے تو ایک دم اٹھ جاتا، بائیں طرف اٹھانا چاہتے تو ایک دم اٹھ جاتا، لیکن جب سامنے بیت اللہ کی طرف اٹھانا چاہتے تو ہاتھی اٹھنے سے انکار کر دیتا۔ ادھر وہ اس حیران تھے، ابرہہ کو بڑی حیرانی تھی، کیا ہاتھی پر جادو کر دیا گیا؟ کیا ہاتھی کو کیا ہو گیا کہ ادھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ کی قدرت کے سمندر کی جانب سے یا جدہ کی جانب سے ایک گول کے گول پرندوں کے، چھوٹے چھوٹے پرندے سرخ چونچ والے، جن کے ساتھ میں ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں، ایک پنجوں میں ایک کنکریاں تھی، یعنی ہر پرندے کے ساتھ میں 3 کنکریاں تھی، اور پورے جھنڈ کے جھنڈ گول کے گول ان پرندوں کے آئے اور ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ کر انہوں نے وہ کنکریاں نہیں بلکہ وہ بم تھے ان کے اوپر ماری۔ تو جیسے کسی کے نشانہ ساد کر کسی کے گولی ماری جاتی ہے یا بم کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے، تو جو چھوٹی سی کنکری جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ یوں فرماتے ہیں بحجارۃ من سجیل، کہ مٹی کی کنکری تھی۔ جب وہ کنکری ماری گئی تو جو وہ لوہے کے کوچ پہنے ہوئے تھے، آہنی خود وہ اوڑھے ہوئے تھے اور سواریوں پر سوار تھے، جس فوجی کے بھی، جس آدمی کی بھی وہ کنکری لگی، اس کے پورے بدن کو چھلنی کرتی ہوئی، اس کو چیرتی ہوئی زمین میں جا کر دھس گئی۔ اس طریقے سے اس لشکر کا بڑا حصہ تو وہیں پر ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگ بچے۔ اللہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو اس واقعے کا پتہ چلے اور سب کے سامنے ان کی رسوائی ہو، تو کچھ لوگ بچ گئے، کچھ راستے میں مر گئے، اور بچے ہوئے میں سے ابرہہ بھی تھا، جو کسی طریقے سے گرتا پڑتا مرتا خفتہ یمن کے اندر پہنچ گیا اور وہیں جا کر پھر اس کا انتقال ہوا، جس کی لاش میں کیڑے خارش کی وجہ سے راد پیپ ہو گئی تھی، فوڑے فنسی ہو گئے تھے، اور گوشت کٹ کٹ کر گر رہا تھا، اور اسی طریقے سے بری ذلت کی حالت میں وہ مرا۔ بہرحال یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے اس طریقے سے فرمایا کہ محمد آپ ان لوگوں کو یہ واقعہ بتا دیجئے۔ یہ واقعہ کیونکہ مشہور تھا اس لیے اللہ نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، بس اشارہ کر دیا کہ عرب کے لوگوں نے تو یہ واقعہ دیکھا بھی تھا، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب اللہ کے رسول وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، پھر اس کے بعد میں 2-4 سال کے بعد میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، تو ہارڈلی 45 سال کا وقفہ بیٹھتا ہے کہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی تعداد عربوں کی وہ تھی، مکے والوں کی وہ تھی کہ جنہوں نے یہ واقعہ اپنی نظروں سے دیکھا تھا اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیسا کیا تھا؟ یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم محمد کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، محمد تو وہی ایک ہماری تو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اور ایک رب کے کرشمے کو تم دیکھ چکے ہو، پھر کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے؟ تم ہمیں چھوڑ کر اتنے سارے بتوں کی مورتوں کی پوجا کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔
اللہ نے بتا دیا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبوں کو کیسے ناکام کر دیا، کیسے غلط کر دیا کہ وہ عربوں کو، کعبۃ اللہ کو ملیمیٹ کرنا چاہتے تھے. اپنی قوت کے گھمنڈ پر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی علامتوں کی، اللہ کے مقدس گھر کی توہین کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا. تو یہ واقعہ جو ہوا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارحاسات میں سے ہے. جب نبی آتا ہے اور نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسے کام کراتے ہیں کہ دنیا ایسے کام نہیں کر سکتی، ان کو معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کے آنے سے پہلے، نبی کے ولادت و پیدائش سے پہلے، یہ نبی کے نبی بننے سے پہلے جو ایسے کام ہوتے ہیں ان کو ارحاس کہتے ہیں. یہ بھی انہی جس کو یعنی کہ تمہید کہ اب ایک نبی آنے والا ہے، گویا کہ زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے. بہرحال یہ سورۃ الفیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر کامل یقین نصیب فرمائے. اس سورۃ شریفہ کا ترجمہ بھی یاد کیا جائے. ایک بار ترجمہ اور سن لیجئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے، فعل ربک، آپ کے رب نے، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ میں نے عرض کیا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اگرچہ 9 یا 12 یا 13 ہاتھی تھے، لیکن کیونکہ عربوں کے اندر ہاتھیوں کا رواج نہیں تھا، وہ عربوں میں ہوتے بھی نہیں تھے، اس لیے ہاتھیوں کے نام سے مشہور ہوگا کہ ہاتھیوں والا لشکر تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے کیا کہ ان کی تدبیروں کو غلط کر دیا. تدبیر کیا تھی، ان کی پلاننگ کیا تھی کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا ہے. اور کیسے اللہ نے ان کو ناکام کیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ بھیجا علیہم ان پر، طیرن پرندوں کو، ابابیل جو گول کے گول تھے، جھنڈ کے جھنڈ تھے. ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر کیا، بحجارۃ من سجیل، کنکر کی پتھریاں. جیسے دیکھا نا اپنے بچوں کو کہ جب وہ گلیل میں مٹی کو پکا کر یا مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا لیتے ہیں، پھر وہ گلیل میں گلوں سے کی طرح ان کو چھڑاتے ہیں. اس طریقے سے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے مسور کی دال ہوتی ہے، چنے کا دانہ ہوتا ہے، اتنے اتنے وہ دانے تھے، جو کنکریاں تھی جو ان پرندوں نے اس لشکر کے اوپر پھینکے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ تعالی نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کے جب وہ کوئی گھاس کھاتا ہے اس کو چبا لیتا ہے، پھر اس کو نگل جاتا ہے، اس کو باہر پھینک دے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے ان کو ایسا بے جان کر دیا کہ ان کے بدنوں سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا، پورے بدن پر خارش ہو گئی، بدن میں فوڑی پھنسے ہو گئے. آج بھی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مینا کے پاس میں ایک میدان ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر پر عذاب آیا تھا.